یہ کہانی شہر کے کنارے واقع محلے سے شروع ہوتی ہے، جہاں کچی گلیاں مٹی کی خوشبو سے بھری رہتی تھیں اور غریب لوگوں کی زندگیاں سادہ مگر محنت سے لبریز تھیں۔ اس محلے میں ایک 25 سالہ نوجوان مجتبیٰ رہتا تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی دکان پر حساب کتاب کرتا تھا۔ مجتبیٰ کا مزاج حد درجہ محتاط تھا۔ وہ پیسے کو ہاتھ سے پھسلتے دیکھ کر کانپ اٹھتا اور خرچ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا۔ اس کے برعکس اس کی بیوی رملہ دل کی بہت سخی تھی۔ وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتی اور تھوڑا ہو یا زیادہ جو کچھ پاس ہوتا بانٹ دینے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ دونوں کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے، مگر ان 2 برسوں میں ہی ان کے مزاج کا فرق نمایاں ہو چکا تھا۔ رملہ کا تعلق بھی اسی محلے کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ رزق میں برکت تب آتی ہے جب ہاتھ کھلے ہوں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جو خدا کے بندوں کو دیتا ہے، خدا اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رملہ یہ بات دل میں بٹھا چکی تھی، جبکہ مجتبیٰ نے اپنے بچپن میں غربت کے تلخ دن دیکھے تھے۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو بیماری کے باعث جلد دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد مجتبیٰ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی تنگی دوبارہ برداشت نہیں کرے گا۔ اسی وعدے نے اسے کنجوس بنا دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، محلے کی مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ رملہ چولہے پر روٹیاں لگا رہی تھی اور مجتبیٰ بستر پر بیٹھا سکے گن رہا تھا۔ وہ روز کی طرح حساب لگا رہا تھا کہ اس مہینے کتنے خرچ ہوئے اور کہاں بچت ہو سکتی ہے۔ رملہ نے نرمی سے کہا، مجتبیٰ، آج محلے کی بیوہ خالہ زینب آئی تھیں۔ ان کے پاس بچوں کے لیے آٹا نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا دے دیں تو ان کا چولہا جل سکتا ہے۔ مجتبیٰ نے فوراً تیوری چڑھا لی اور بولا، رملہ، تم جانتی ہو مہینے کے آخر میں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر ایک کی مدد کریں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ رملہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ ناشتے کے بعد وہ چپکے سے آٹے کا ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر دوپٹے میں لپیٹا اور خالہ زینب کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ زینب نے لرزتی آواز میں دعائیں دی اور رملہ کا دل سکون سے بھر گیا۔ یہ وہ سکون تھا جو مجتبیٰ کے سکے گننے سے کبھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ محلے کی زندگی اپنی سادگی کے ساتھ چل رہی تھی۔ گلی کی نکڑ پر پرانی سی چائے کی دکان تھی، جہاں مزدور شام کو بیٹھ کر دن بھر کی تھکن اتارتے تھے۔ وہیں اکثر مجتبیٰ بھی بیٹھ جاتا، مگر چائے کا ایک کپ منگوانے میں بھی وہ کئی منٹ سوچتا تھا۔ دوست اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، مجتبیٰ، تم پیسے کو قبر میں لے جاؤ گے کیا؟ وہ مسکرا کر بات ٹال دیتا، مگر دل ہی دل میں خوف محسوس کرتا کہ اگر آج خرچ کیا تو کل کیا ہوگا۔ ایک دن بارش کا موسم آیا تو محلے کی کچی سڑکیں کیچڑ سے بھر گئیں۔ غریب بچوں کے پاؤں ننگے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ رملہ نے انہیں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے مجتبیٰ سے کہا، کیوں نہ ہم ان بچوں کے لیے پرانے کپڑے جمع کر کے دے دیں؟ مجتبیٰ نے فوراً حساب لگایا اور کہا، نئے تو نہیں دلانے جا رہے نا؟ رملہ نے جواب دیا، نہیں، بس جو ہمارے پاس ہیں وہی۔ مجتبیٰ نے قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ رملہ نے پورے محلے سے کپڑے اکٹھے کیے۔ عورتیں اس کے جذبے سے متاثر ہوئیں اور سب نے حصہ ڈالا۔ اس دن رملہ کو پہلی بار لگا کہ اس کا دل اس محلے کی دھڑکن سے جڑ گیا ہے۔ دوسری طرف مجتبیٰ، اس کو یہ سب فضول لگتا تھا، مگر وہ رملہ کی خوشی دیکھ کر خاموش رہا۔ اسی محلے میں ایک بوڑھا فقیر بھی رہتا تھا، جو اکثر مجتبیٰ کی دکان کے باہر آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ کبھی مانگتا نہیں تھا، بس خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ ایک دن رملہ نے اس کے لیے کھانا بھیجا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹی، تمہارا دل بہت بڑا ہے، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ الفاظ رملہ کے لیے خزانے سے کم نہ تھے۔ مجتبیٰ یہ سب دیکھتا تو تھا، مگر اس کا دل نہ پسیجتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب وقتی جذبات ہیں، اصل حقیقت پیسہ ہے۔ شام کے وقت رملہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ آسمان پر بادل سرمئی رنگ لیے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی تھی۔ نیچے گلی میں عورتیں پانی بھرنے کے لیے لائن میں کھڑی تھیں اور بچوں کی ہنسی کے ساتھ برتنوں کی آوازیں مل کر ایک زندہ منظر بنا رہی تھیں۔ رملہ نے دور تک پھیلے گھروں کو دیکھا اور سوچا،
کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہے، کوئی خوشی میں ڈوبا ہے تو کوئی صبر کے سہارے کھڑا ہے۔ اسے لگا کہ اگر انسان ایک دوسرے کا سہارا بن جائے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اسی دوران مجتبیٰ دکان سے لوٹا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہی حسابی چمک موجود تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، آج چاول مہنگے ہو گئے ہیں، ہمیں اگلے مہینے کا بجٹ بدلنا ہوگا۔ رملہ نے آہستہ سے کہا، اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو شاید ہمیں کچھ لوگوں کی مدد اور زیادہ کرنی چاہیے۔ مجتبیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، تم مدد کی بات ہر وقت کیوں کرتی رہتی ہو؟ زندگی صرف بانٹنے کا نام نہیں، بچانے کا بھی نام ہے۔ رملہ نے نرمی سے جواب دیا، میں بچانے کے خلاف نہیں ہوں مگر دل کو بھی تو زندہ رکھنا ہے۔ مجتبیٰ نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے لکڑی کی الماری کھولی جس میں اس کی جمع پونجی رکھی تھی۔ وہ نوٹوں کو سیدھا کرتا اور دوبارہ گنتا، جیسے انہیں چھو کر اسے تحفظ کا احساس ملتا ہو۔ یہ احساس اسے کسی انسان سے بات کر کے کبھی نہ ملا تھا۔ رات کو کھانے کے وقت بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں تیل کے دیے جلائے گئے۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے اور دور کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رملہ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجتبیٰ، اگر کبھی ہمارے پاس زیادہ ہو جائے تو کیا تم کسی کی کھل کر مدد کرو گے؟ مجتبیٰ نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، پہلے زیادہ تو ہو جائے۔ رملہ نے دل میں سوچا کہ شاید زیادہ کبھی کافی نہ ہو۔ اسی رات محلے کے ایک غریب نوجوان سلیم کا جنازہ گزرا۔ وہ بیماری میں علاج نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ عورتیں چھتوں سے دعائیں دے رہی تھیں۔ رملہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ مجتبیٰ نے جنازہ دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ اسے لگا کہ اگر وہ زیادہ سوچے گا تو دل کمزور ہو جائے گا۔ صبح کی روشنی کے ساتھ محلہ پھر جاگ اٹھا مگر رملہ کے دل پر رات کا بوجھ باقی تھا۔ وہ پانی بھرنے گئی تو عورتوں کی باتوں میں مہنگائی، بیماری اور بے بسی کا ذکر تھا۔ کسی نے کہا کہ خدا جانے کل کیا ہوگا۔ رملہ نے خاموشی سے سنا اور لوٹ آئی۔ گھر آ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں سب کے لیے آسانی مانگی۔ مجتبیٰ اسے دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ بولا۔ اس کے اندر کہیں ہلکی سی کھٹک ضرور پیدا ہوئی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ یہی خاموشی آنے والے دنوں میں طوفان کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ جب دل اور حساب آمنے سامنے آ جائیں تو فیصلے بدلتے ہیں، رشتے آزمائش میں پڑتے ہیں اور سچ آہستہ آہستہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ مگر وقت ہر سوال کا جواب اپنے مقررہ لمحے پر دیتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ بڑھا اور محلے کی فضا میں بدلاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ گرمی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ سورج کی تپش کچی دیواروں کو اور زیادہ بے جان بنا دیتی تھی۔ مجتبیٰ روز کی طرح صبح سویرے دکان چلا جاتا مگر اب گاہک کم آنے لگے تھے۔ بازار میں مندی تھی اور لوگوں کے پاس خرچ کرنے کو پیسہ نہ تھا۔ وہ ہر دن کی کمائی گن کر مزید فکر مند ہو جاتا اور خرچ کے خیال سے اس کا دل اور سخت ہو جاتا۔ رملہ نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے مگر اس کا یقین تھا کہ آزمائش میں ہی انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے مل کر یہ طے کیا کہ وہ ہفتے میں ایک دن مل کر کھانا پکائیں گی اور ان گھروں میں بھیجیں گی جہاں چولہا مشکل سے جلتا ہے۔ رملہ نے اس تجویز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب اس نے یہ بات مجتبیٰ کو بتائی تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اس نے کہا، رملہ، ہم خود مشکل میں ہیں اور تم دوسروں کی فکر کر رہی ہو۔ رملہ نے آہستگی سے جواب دیا، اگر ہم نے آج کسی کو سہارا نہ دیا تو کل شاید ہمیں بھی کوئی نہ دے۔ مجتبیٰ خاموش ہو گیا مگر اس خاموشی میں رضامندی نہیں تھی بلکہ دبے ہوئے خدشات تھے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور حساب کتاب کرتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی مضبوط دیواریں آہستہ آہستہ گر رہی ہوں۔ چند دن بعد ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ محلے کے قریب واقع ایک پرانی فیکٹری بند ہو گئی جہاں کئی مزدور کام کرتے تھے۔ ان میں خالہ زینب کا بڑا بیٹا بھی شامل تھا۔ اچانک بے روزگاری نے کئی گھروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالہ زینب روتی ہوئی رملہ کے پاس آئیں اور کہا، بیٹی، اب تو فاقے کی نوبت آ گئی ہے۔ رملہ نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنی چوڑیاں اتار کر خالہ زینب کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، یہ رکھ لیں، ابھی کام آ جائیں گی۔ جب مجتبیٰ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا،
تمہیں اجازت کس نے دی تھی میری کمائی یوں بانٹنے کی؟ یہ ہماری امانت ہے۔ رملہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اس نے کہا یہ کمائی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسی کے بندوں پر خرچ ہو رہی ہے۔ مجتبیٰ غصے میں گھر سے نکل گیا۔ اس دن پہلی بار ان دونوں کے درمیان دیوار اونچی ہو گئی۔ محلے کی گلیاں جو پہلے رملہ کو اپنائیت دیتی تھیں اب اسے بوجھل لگنے لگیں، مگر اس کے قدم پھر بھی نہیں رکے۔ وہ عورتوں کے ساتھ مل کر کھانا پکاتی رہی، بچوں کو کھلاتی رہی اور دعاؤں کے سہارے خود کو مضبوط رکھتی رہی۔ دوسری طرف مجتبیٰ دکان پر بیٹھا گاہکوں کی کمی اور دل کی بے چینی دونوں سے لڑتا رہا۔ ایک شام مجتبیٰ کی دکان پر وہی بوڑھا فقیر آیا جو اکثر خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ اس دن وہ کمزور لگ رہا تھا۔ مجتبیٰ نے نظر انداز کرنا چاہا مگر فقیر نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا آج کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ مجتبیٰ کے ہاتھ رکے، اس کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ اسے رملہ کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے جیب سے چند سکے نکالے اور فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ فقیر نے دعا دی اور چلا گیا۔ مجتبیٰ دیر تک اس سکون کو دیکھتا رہا جو اب اس کی جیب میں نہیں تھے، مگر دل میں ایک انجان سے سکون اتر گیا۔ اسی رات محلے میں شدید بارش ہوئی، کئی گھروں کی چھتیں ٹپکنے لگیں، کچھ جھونپڑیاں گر گئیں۔ رملہ نے عورتوں کو جمع کیا اور محفوظ جگہ پر بچوں کو منتقل کیا۔ مجتبیٰ بھی مجبوراً مدد کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا، سب صرف انسان تھے۔ اس منظر نے مجتبیٰ کے دل میں برسوں سے جمی سختی میں ایک دراڑ ڈال دی۔ بارش کے بعد وبا پھیلنے کا خدشہ ہو گیا، کچھ بچے بھی بیمار ہو گئے۔ رملہ دن رات ان کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن وہ خود بھی بخار میں مبتلا ہو گئی۔ مجتبیٰ گھبرا گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگر رملہ نہ رہی تو اس کے سارے حساب بے معنی ہو جائیں گے۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بغیر سوچے خرچ کرتا گیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ پیسہ انسان کے لیے ہے، انسان پیسے کے لیے نہیں۔ رملہ بستر پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، مجتبیٰ ڈرو مت، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجتبیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، شاید میں غلط تھا رملہ۔ رملہ نے کچھ نہ کہا مگر اس کی خاموشی میں شکر تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رملہ کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ محلے کے لوگ دعاؤں اور تحفوں کے ساتھ آئے، کسی نے دودھ دیا، کسی نے پھل۔ مجتبیٰ یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ رملہ کی سخاوت دراصل ایک سرمایہ تھی جو مشکل وقت میں لوٹ کر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں شرمندگی بھی تھی اور سیکھ بھی۔ ایک رات اس نے رملہ سے کہا، میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ ایک دم بدل جاؤں گا، مگر میں کوشش کروں گا۔ رملہ نے مسکرا کر کہا، کوشش ہی کافی ہے، نیت بدل جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ باہر گلی میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی۔ مجتبیٰ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے پہلی بار محلہ اجنبی نہیں، اپنا لگا تھا۔ زندگی نے آہستہ آہستہ اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ بارشوں کے بعد محلے میں نئی سی تازگی آ گئی تھی، مگر مسائل اب بھی موجود تھے۔ مجتبیٰ کے دل میں اب پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ وہ اب بھی حساب رکھتا تھا مگر آنکھیں کھل چکی تھیں۔ رملہ کی بیماری اور محلے والوں کی محبت نے اسے یہ سکھا دیا تھا کہ اصل دولت صرف نوٹوں میں نہیں بلکہ رشتوں میں بھی ہوتی ہے۔ ایک دن مجتبیٰ کی دکان کے مالک نے اسے بلا کر بتایا کہ دکان بند کی جا رہی ہے۔ یہ خبر سن کر مجتبیٰ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ برسوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہوتی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے گھر لوٹا۔ رملہ نے اس کے چہرے سے سب سمجھ لیا۔ اس نے کوئی شکوہ نہ کیا، بس اتنا کہا، اللہ نے پہلے بھی سنبھالا ہے، اب بھی سنبھالے گا۔ کچھ دنوں کے بعد مشکل گزرے۔ مجتبیٰ نے نوکری کی تلاش شروع کی مگر ناکامی ہوتی رہی۔ ایسے میں رملہ نے اپنے سلائی کے ہنر کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کیے۔ ابتدا میں کم آمدنی تھی مگر عزت اور اعتماد بہت تھا۔ مجتبیٰ نے پہلی بار دیکھا کہ اس کی بیوی صرف سخی نہیں بلکہ مضبوط بھی ہے۔ ایک شام خالہ زینب اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں۔ اس کے بیٹے کو کہیں مزدوری مل گئی تھی۔ انہوں نے رملہ کا شکر ادا کیا اور کہا، تم نے اندھیرے میں دیا جلایا تھا، آج روشنی لوٹ آئی ہے۔ مجتبیٰ یہ سب سن کر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔
اسے محسوس ہوا کہ اگر اس دن رملہ نے چوڑیاں نہ دی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ عرصے بعد مجتبیٰ کو ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر مل گئی۔ اس نے رملہ سے مشورہ کیا۔ اس بار اس نے فیصلہ اکیلے نہیں کیا۔ رملہ نے کہا، آغاز چھوٹا ہو مگر نیت صاف ہو تو برکت خود آتی ہے۔ دونوں نے مل کر دکان شروع کی۔ محلے والوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ کسی نے ادھار سامان دیا، کسی نے گاہک بھیجے۔ مجتبیٰ نے اب ایک اصول بنا لیا تھا کہ کمائی کا ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ شروع میں دل ڈرتا تھا مگر ہر بار عجیب سا سکون ملتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جو دیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت واپس آتا ہے۔ رملہ خاموشی سے اس کی تبدیلی دیکھتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ ایک دن وہی بوڑھا فقیر دوبارہ آیا مگر اس بار وہ بیمار نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا اب تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں رہا۔ مجتبیٰ بولا، جس دن انسان بانٹنا سیکھ لے اسی دن امیر ہو جاتا ہے۔ محلے میں اب مجتبیٰ اور رملہ کی مثال دی جانے لگی۔ لوگ کہتے کہ کنجوسی اور سخاوت کا ملاپ اگر سمجھ سے ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ رملہ نے کبھی مجتبیٰ کو شرمندہ نہ کیا اور مجتبیٰ نے کبھی رملہ کو روکا نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے سیکھا۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ آسمان صاف تھا اور ستارے روشن تھے۔ مجتبیٰ نے کہا، رملہ اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید آج بھی سکے گن رہا ہوتا۔ رملہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر تم نہ بدلتے تو میری سخاوت بھی ادھوری رہتی۔ زندگی ہمیں ایک دوسرے کے لیے لائی تھی۔ یوں سخی بیوی اور کبھی کنجوس شوہر کی کہانی ایک متوازن زندگی میں بدل گئی، جہاں حساب بھی تھا، احساس بھی، اور یہی توازن ان کی سب سے بڑی کامیابی بن گیا۔